بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نیک لوگوں کی پہچان کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کے نیک بندے کو دیکھو گے نا تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اسے دیکھتے ہی تمہیں خدا یاد آ جائے گا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا نور ہوگا، ایک ایسی چمک ہوگی، ایک ایسی کشش ہوگی جو تمہیں بتا دے گی کہ واقعی یہ اللہ والا بندہ ہے۔ یعنی جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے حدیث پاک میں کہ جس سے مخلوق محبت کرتی ہے، یعنی جس سے زیادہ تر لوگ محبت کرتے ہیں، وہ بھی ایک پہچان ہے کہ وہ اللہ کا پیارا بندہ ہے، نیک بندہ ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں گے جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان سے کافی لوگ محبت کرتے ہیں، مخلوق ان سے محبت کرتی ہے، اکثریت ان سے محبت کرتی ہے۔ یہ دلیل ہے، یہ مثال ہے کہ وہ اللہ کے پیارے بندے۔ کیوں؟ حدیث پاک ہے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کی محبت مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کس طرح سے ڈالتا ہے؟ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا پیارا بندہ ہے، تو بھی اس سے محبت کر لے۔ حضرت جبرائیل محبت فرمانے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ تمام جہان کی مخلوق کو یہ اعلان کر دو اور ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دو۔ یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے تمام مخلوق محبت کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بزرگان دین کے روضے پر جائیں گے، بھیڑ لگی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے مقبرے کو جا کر دیکھو، اکبر کس حالت میں پڑا ہوا ہے، بابر کی کیا حالت ہے، بس یوں ہی پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں مکھی جو ہے بھن بھنا رہی ہے، وہاں ایک آدمی بھی نہیں پہنچتا ہے، لوگ وہاں دیکھنے نہیں جاتے، سنسان پڑا ہے اپنے وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی۔ لیکن فقیری میں زندگی گزارنے والے حضور خواجہ غریب نواز کے در پہ آپ جائیں، میلہ لگا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی ہے، نذرانے، محبت کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، ہر وقت فاتحہ کا ماحول سجا ہے۔ تو یہ پہچان ہے نیک لوگوں کی کہ پہلی تو یہ کہ انہیں دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، دوسری یہ کہ ان کے چہرے پر نور ہوگا، ایک چمک ہوگی، تیسری یہ کہ اللہ کی مخلوق بھی ان سے محبت کرتی ہوگی۔ چہرے پر نور ہوگا، اس کے بارے میں ایک اور حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کا ایک طرف کا چہرہ چمک رہا تھا، ایک طرف کے چہرے میں نور ہی نور تھا اور دوسرے طرف کا چہرہ پھیکا پڑا ہوا تھا۔ ایک طرف کا چہرہ روشن تھا، دوسرے طرف کا چہرہ گرا ہوا تھا، مرجھایا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، جبرائیل بتاؤ تو صحیح یہ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان کرتے اسی طرح سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی وہ امت ہے، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نیک کام بھی کرتے، اللہ کو راضی بھی کرتے اور گناہ بھی کرتے۔ یعنی ایک طرف کا چہرہ ان کا بتا رہا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن ایک طرف کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ گنہگار بھی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پورا چہرہ نورانی ہو جائے، ہمارا پورا مکمل چہرہ روشن ہو جائے، تابناک ہو جائے، تو ہمیں مکمل اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا چاہیے، اور نیک جب ہم مکمل بنیں گے تو ہمارا مکمل چہرہ روشن ہو جائے گا، نورانی ہو جائے گا۔ تو نیک لوگوں کی پہچان یہ ہے کہ انہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کے چہرے پر ایک کشش ہوتی ہے، ایک کھنچاؤ ہوتا ہے جو لگاؤ آپ کو بڑھا دے گا، آپ کو وہ شخصیت اٹریکٹیو لگتی ہے، نمایاں لگتی ہے، اچھی لگتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ خوبصورت کتنا ہے، شکل و صورت کے حساب سے نہیں، اس کے اندر کشش ہوگی، وہ ایک کھینچنے والی جو طاقت ہوتی ہے نا، کہ دیکھنے کے بعد ہی آپ کو لگے کہ یہ شخصیت ہے، یہ انسان ہے، اس کے چہرے میں وہ پہچان ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کون انسان غصے میں ہے، کون انسان مایوس ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے چہرے پر نور ہے اور کس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، کس کے چہرے پر نور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پیارے آقا نے یہ بھی بتایا
کہ جو نیک نہیں ہیں ان کی پہچان کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیہودہ کی پہچان اللہ جس سے ناراض ہے اس انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ چغلی بہت کرتا ہوگا، ادھر کی باتیں ادھر بہت کرتا ہوگا، چغلی کی عادت لگ جاتی ہے اسے، ایسا نہیں کہ کبھی کیا کبھی چھوڑا، وہ اپنے آپ کو چغل خور کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے، یعنی اس کو چین ہی نہیں ملتا ہے جب تک ایک دو چغلی نہ کر لے وہ۔ تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہوتا، نیک نہیں ہوتا، بلکہ وہ بدکار ہوتا ہے۔ دوسری پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نیک بندہ نہیں ہے اس کی یہ بتاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فتنہ پھیلاتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، دو دوستوں کے بیچ درار ڈالتا ہے، دو ملے ہوئے بھائیوں کے بیچ دشمنی بڑھاتا ہے۔ یہ بدکار انسان کی پہچان ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے کی پہچان نہیں ہے، یہ اس بندے کی پہچان ہے جو اللہ کا محبوب نہیں ہے، پیارا نہیں ہے، نیک نہیں ہے، بلکہ وہ بدکار ہے۔ تیسری پہچان بتاتے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بیکار انسان ہوتا ہے، جو بدکار انسان ہوتا ہے، جو گنہگار انسان ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ اچھے لوگوں کی خرابی ڈھونڈنے میں لگا رہتا ہے، ان کی عزت کو کیسے کم کرنا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو نیچے لائے تاکہ مجھے فیم مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، اور اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے، ان کی عزت کو گرا کر اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے۔ یعنی جو شریف لوگ ہیں، جن کا سماج میں ایک وقار ہے، ایک مقام ہے، ان کی ٹوہ میں لگا رہے گا، ان کی خرابی ڈھونڈنے میں لگا رہے گا، اور پھر کوئی چیز ایسی وہ نکالنے کی کوشش کرے گا جس کی وجہ سے ان کی عزت نفس مجروح ہو، سماج میں ان کا مقام گر جائے، انہیں ذلیل کیا جائے۔ یہ بدکار انسان کی پہچان ہے، یہ نیک کی پہچان نہیں۔ نیک کی تین پہچان کیا تھی کہ وہ اس کو دیکھنے کے بعد، اسے دیکھنے کے بعد اللہ یاد آ جائے۔ دوسری پہچان اس کے چہرے پر ایک نورانیت ہوگی، ایک کشش ہوگی۔ تیسری پہچان مخلوق بھی اس سے محبت کرے گی، لوگ بھی اس سے پیار کریں گے۔ اور بدکار لوگوں کی کیا تین پہچان ہے؟ پہلی یہ کہ وہ چغل خوری بہت کرتا ہوگا، دوسری یہ کہ وہ فتنہ فساد بہت پھیلاتا ہوگا، تیسری یہ کہ وہ اچھے لوگوں کی، شریف لوگوں کی عزت نفس کو مجروح کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے اندر کوئی کمی نکال کر ان کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میں نے اور آپ نے، ہم لوگوں نے تین باتیں دونوں طرف کی جان لیا کہ کون لوگ نیک ہوتے ہیں اور کون لوگ بدکار ہوتے ہیں۔ نیک وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، نیک وہ ہوتے ہیں جن کے چہرے پر ایک کشش ہوتی ہے، نورانیت ہوتی ہے، نیک وہ ہوتے ہیں جن سے اللہ اور اللہ کی مخلوق پیار کرتی ہے۔ بدکار وہ ہوتا ہے جو چغل خوری کرتا ہے، بدکار وہ ہوتا ہے جو آپس میں دراریں ڈالتا ہے، بدکار وہ ہوتا ہے جو ایک شریف پرہیزگار انسان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شروع کی تین کوالٹی عطا فرمائے اور اخیر کے تین جو برائیاں تھی اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔